بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی اور دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ آیات لأولی الالباب، اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ چاند سورج کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے مطابق رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے مطابق مولا کریم فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لیے صرف آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری نہیں بلکہ دل کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے۔ نگاہیں دو طرح کی، ایک ماتھے کی نگاہیں جو سامنے کا دیکھتی، اور ایک دل کی نگاہیں ہیں جو ہدایت کو دیکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگوں کی آنکھیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ اکھیارے ہیں، ان میں بہت سارے اندھے ہیں، یعنی دیکھ کر کے بھی جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے وہ اندھا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی ماتھے کی آنکھیں تو نہیں لیکن دل کی نگاہیں کھلی ہیں، وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور انہی کو کہا گیا ہے وہ عقل والے لوگ ہیں جن کو اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آ گئی۔ میرے عزیزوں، اس پوری کائنات کا نظام سمجھنے کے لیے لوگوں کی عمریں ختم ہو گئی، زندگیاں بیت گئی، کوئی سمجھ نہ سکا۔ اس کائنات کی وسعت تو بہت بہت بلند ہے، کہاں زمینوں کی پیدائش، کہاں آسمانوں کی تخلیق، کہاں چاند سورج ستارے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن انسان خود اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے تو اسی میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ ہمارے اندر جو نسیں موجود ہیں جن میں خون دوڑتا ہے، اگر ان رگوں کو، ان نسوں کو نکال کر پھیلا دیا جائے تو تقریباً 1,00,000 کلومیٹر دوری تک کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ نہ معلوم نسیں ہیں، نہ معلوم رگیں ہیں، اور اتنی ہے کہ ان میں سے ایک نس کو اگر چھو لیا جائے تو وہ دوبارہ پھر نہیں زندہ رہ سکتی۔ کچھ اتنی نازک نسیں بھی ہیں۔ تو انسان کی تخلیق میں ہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا، عارف ربانی ہوتا کون ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کو پہچاننے والا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے، وہ کون ہے؟ کیسے حاصل کرتا ہے؟ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے یہ بھی آسان نہیں ہے، اسی میں زندگیاں گم ہو جاتی ہیں۔ ہم تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور یوں ہی عیش کر رہے ہیں، کبھی تو سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ خود کی تخلیق کے بارے میں کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی نہیں سوال کیا، ہمیں دو آنکھیں کیوں ملی ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہمیں یہ دو ہاتھ کیوں دیے گئے ہیں، ہمارے یہ دو ٹانگیں کیوں ہیں؟ ہر چیز کی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں، اور اسی حقیقت کو پہچانتے پہچانتے انسان سمجھ جائے گا کہ اس طرح کی تخلیق پوری کائنات مل کر کے نہیں کر سکتی۔ روبوٹ بنایا جا سکتا ہے لیکن فیلنگ والا انسان کبھی نہیں بن سکتا، یہ تخلیق صرف رب العالمین کی ہے۔
باقی ساری چیزیں تو چھوڑو، تمہارے اندر جو حس کا مادہ ہے، یعنی احساس کرنے کی جو تمہارے اندر طاقت ہے، سونگھنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، یہ سب اپنی جگہ پر۔ ایک عام انسان کی جو میموری ہے، جو میموری پاور ہے، دماغ، دنیا کے سارے کمپیوٹر میں جتنی بھی بڑی سے بڑی آپ میموری کی چپ ہوتی ہوں یا جو بھی، ان سب کو ملا کر کے ایک دماغ کے برابر کی میموری نہیں پیدا کر سکتے۔ اتنی بڑی میموری صرف ایک چھوٹے سے دماغ کے اندر ہے۔ آج پتہ ہے کمپنیوں کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے کئی 100 ایکڑ زمین پر وہ سینٹر بنائے جاتے ہیں جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی پورا ڈیٹا محفوظ رکھنے کے لیے پلانٹ رہتے ہیں، پھر ان کو اے سی میں رکھا جاتا ہے ٹیمپریچر میں، اور ایک مرتبہ اگر ان میں سے ڈیٹا اڑ گیا تو مشکل ہے دوبارہ لایا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے میرے عزیزو، بغیر کسی محنت کے تمہارے پاس اتنا ڈیٹا محفوظ ہے، اتنا ڈیٹا محفوظ ہے، اتنا ہے کہ نہ اس میموری پاور کو یوز کرنے کے لیے تمہیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ کرنٹ کی ضرورت ہے۔ جب تم نے چاہا، سوچا، تمہارے ذہن میں ساری چیزیں آ گئی، اس وقت کی بھی آ جاتی ہیں جب تم ابھی 4 سال کے تھے۔ عقل سنبھالا، ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر کے آخر زمانے تک کی چیزیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں حفظ قرآن کے لیے گیا تھا تو جو طلبہ پڑھتے تھے قرآن، اور اتنا موٹا قرآن ہے اور 30 پارے ہیں، دیکھ کر کے مجھے بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیسے یاد کر لیتے ہیں، اتنا پورا یاد ہوتا ہے۔ تو میں تعجب سے جو حفظ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن ان کے ہاتھ سے لے کر کے پیچھے سے پلٹ کر کے پوچھتا تھا، یہاں سے پڑھو، یہاں سے پڑھو، تو وہ سب پڑھ کے سناتے، پھر مجھے حیرت ہوتی اتنا کیسے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہم عقل کا استعمال کرتے تو ہمارے جو سینئر ساتھی ہوتے وہ کہتے یہ سب چھوڑ دے، پڑھنے لگ جا، وہ تجھے بھی یاد ہو جائے، یہ سب کے لیے آسان ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بھی پڑھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھ، 1.5 سال کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوا، اور برسوں بیت گئے، آج بھی وہ قرآن اسی میموری میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، قرآن عظیم کے 30 پارے یہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ساری معلومات جو بندہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ ڈیلیٹ کرنے کا آپشن آپ کو دیا بھی نہیں ہے۔ ہاں، تم اپنے آپ سے بھول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بھلا دے۔ کوئی چیز تم خود اپنی طاقت سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ حال تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی میگا بائٹ مشینیں لے لو، اگر وہ فل ہو گئی تو کچھ تو میموری کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو نیا ڈیٹا اس میں نہیں آئے گا، اسپیس خالی نہیں ہے۔ لیکن آج تک کسی انسان کے دماغ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ میموری ختم ہو گئی، اسپیس خالی نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈالتے جاؤ، دنیا بھر کی چیزیں وہ دماغ ہے کہ ایکسپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ آج تک اتنی بڑی پاورفل میموری دنیا میں کہیں پر ایجاد نہیں ہے، اور یہ تمہارا خاصہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت انسان کو خاص عطا کیا، انسان کے لیے ہے۔ آپ کو پتا ہے ایسے بڑے بڑے علماء اکابرین کو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 5 لاکھ حدیثیں۔
یہ تو زمانے قدیم کی باتیں ہم سنتے آئے ہیں۔ میموری پاور کتنا تھا، میرے خود استاد ہیں آج بھی وہ موجود ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، مصر میں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو تقریباً 42 یا 43 سندوں تک کہ ان سے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے وہ سند پہنچاتے پہنچاتے رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سند بیان کرنا یہ تو آسان بات ہو گئی کہ اس حدیث کی سند یہ ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے ان 42 سند میں جتنے راوی آتے ہیں ہر ایک کی وہ پیدائش کی تاریخ بھی بتاتے ہیں، وفات کی تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھ کر ہم آشش کر جاتے ہیں، ہر ایک کی تاریخ پیدائش یاد رکھنا، ہر ایک کی تاریخ وفات یاد رکھنا، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک سند یاد کر لیا رٹا مار کر کے، ہر حدیث کی سند الگ ہے، ہر حدیث کی سند الگ ہے، اور اس طرح کی ہزاروں حدیث کے وہ حافظ آج بھی موجود ہیں۔ یہ میموری پاور کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں، تمہیں احساس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا آج تک دنیا میں دیکھا ہے اس طرح کی کوئی دوسری مخلوق جو تمہاری طرح کی ذہنیت رکھتی ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو سینس دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی، دو شاگرد ان کے مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد۔ یہ امام محمد جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کی عمر کم تھی، داڑھی مونچھ کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو چھوٹے لڑکوں کو جلدی لیتے نہیں تھے درسگاہ میں کہ تم ابھی فلاں چیز پڑھ کے آؤ، فلاں پڑھ کر کے آؤ، کیونکہ بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوتے تھے، بچہ کیا کرے گا ان کے بیچ میں۔ امام محمد کا شوق اپنا تھا، کہا کہ نہیں مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے۔ امام اعظم نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کم سے کم حفظ قرآن کرنے جائے گا، سال 2 سال گزر جائیں گے۔ امام محمد کو یہ کہہ کر بھیج دیا، وہ 8 دن کے بعد پھر آئے، کہا مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے۔ امام اعظم نے کہا میں پچھلے ہفتے تجھے بھیجا نہیں تھا؟ کہا آپ نے بھیجا تھا، میں 8 دن میں پورا قرآن حفظ کر کے آیا۔ 8 دن کے اندر قرآن پورا مکمل حفظ کر کے آیا۔ اور ہمارے زمانے ماضی میں قریب میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، خط میں کسی نے آپ کو لقب میں لکھا تھا علامہ مولانا الحاج حافظ قاری احمد رضا خان صاحب، جب آپ حافظ نہیں تھے، خط میں کسی نے آپ کے لقب میں حافظ بھی لکھ دیا۔ دوسروں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے آئیں لے لو، جو ہم کو بولا جائے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ بھی ہیں ہم وہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو جب کسی نے یہ لکھا تو آپ نے فرمایا میں تو حافظ ہوں نہیں، مجھے حافظ کہا گیا۔ یہ 29 شعبان کا دن تھا، رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن عزم کر لیا کہ اس خط میں لکھے ہوئے لقب کو میں سچ کر دکھاؤں۔ دور سے بندہ میرے بارے میں گمان یہ کرتا ہے کہ میں حافظ ہوں لیکن حقیقت میں ہوں نہیں۔ تو آپ نے دن میں ایک پارہ پڑھنا شروع کیا اور رات کو تراویح میں وہی پارہ سنا دیتے تھے۔ پورے رمضان المبارک ختم ہوتے ہی اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے۔ میرے عزیزوں، یہ اکابرین کی باتیں، لیکن عام طور پر اگر تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، نہیں، سب کے ذہن اور سب کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط طاقت دیا ہے، بہت مضبوط طاقت ہے۔ تمہارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آج دنیا میں سینسر پر کام کرنے والی جو مشینیں ہیں وہ فیل ہو جائیں گی، دماغ کبھی نہیں فیل ہوتا، کبھی نہیں فیل ہوتا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، ہمارا سارا دار و مدار،
ہمارے دماغ پر ہی رکھا گیا ہے. ہمارے جسم کے اندر موجود ہر چیز دماغ کو سائن کرتی ہے, الارم دیتی ہے. آپ کو پتا ہے پیٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کھانے سے, کھانے پینے کا سارا دار و مدار دماغ پر ہے. جب تک پیٹ اس کو الارم نہیں دیتا تم کھاتے ہی رہو. دماغ بادشاہ ہے, اس کو الارم دینا ہوگا. پیٹ یہ جب کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے, دماغ فیصلہ کرے گا اب نہیں کھانا ہے. دماغ فیصلہ کرے گا کہ اب مجھے کھانا نہیں. ہر چیز تمہاری خواہشات دماغ طے کرتا ہے. تمہارے اندر احساس فیلنگ دماغ طے کرتا ہے. ہاتھ کا بھی آپ یہ سمجھتے ہیں نا, ہاتھ گرم کو ٹھنڈے کو پہچان لیتا ہے. ہاتھ نہیں پہچانتا, دماغ پہچانتا ہے. اگر تم نے کسی گرم چیز کو چھو لیا, ہو سکتا ہے ہاتھ جل جائے یا ہاتھ کچھ بھی کر لے, لیکن ہاتھ محسوس نہیں کرتا. گرم چیز کا سائرن بجتا ہے دماغ میں اور دماغ کہتا ہے یہ گرم ہے. اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنا تیز کام کرنے والا یہ آلہ ہے. ادھر آپ نے چھوا, ادھر اسے محسوس کیا. ٹھنڈے کو بھی پکڑتے ہی آپ نے محسوس کر لیا. اور زبان کا بھی اپنا حال یہی ہے. یہ ٹیسٹ جو بھی ہے تمہیں کھٹا لگتا ہے, میٹھا لگتا ہے, زبان کا اس میں کمال نہیں, دماغ کا کمال ہے. دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے, یہ چیز میٹھی ہے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت دماغ کی موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ دماغ اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر اس بڑی مشین کا کوئی کام ہی نہیں. جو اتنی بڑی مشین ہے تمہارے پاس, ٹھنڈے کو چھوتے ہی پہچان لے, گرم کو چھوتے ہی پہچان لے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کبھی کبھار آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال آئے تو یہ جواب پہلے سے آپ دماغ میں تیار رکھیں. ایک سوال ہے, اسلام دین آیا, اللہ ایک ہے, عقیدہ ہے اللہ ایک ہے. کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام لے کر آئے. اب سوال یہ آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچی ان سب کو ماننا چاہیے, ضروری ہے, لبیک کہیں دعوت. اگر آپ نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کوئی دور دراز علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں, انہیں یہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے, پھر اگر وہ گمراہ تھے اور مر گئے تو ان کا قصور کیا ہے؟ سوال اگر یہ میاں ہم نے جس کو بتایا اور وہ نہ مانا تو الگ بات ہے کہ ان کا قصور ہے, وہ مجرم ہے, بتانے کے باوجود نہیں مانا. لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ بھٹکا ہوا تھا, گمراہ تھا اور کفر و شرک میں مبتلا تھا, تو مجھے بتائیں سوال اگر کوئی یہ کرے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے, پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہے میرے عزیز, دنیا میں تمہیں کوئی بتانے آئے یا نہ آئے, ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا ہے اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر دماغ کا وہ استعمال کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس کائنات کو چلانے والا پالنہار حقیقی تنہا ہے. اس نے استعمال نہیں کیا, اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی, اس کی سزا اسے ملے گی. کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے میرے باپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی بچے کو آج تک باپ نے, ماں نے, کسی نے نہیں بتایا آگ گرم ہوتی ہے, اور وہ ہاتھ ڈال دیا
اور جلا اس کے بعد کہنے لگ جائے مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ آگ گرم ہوتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوف کہیں گے۔ تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا محسوس نہیں کر سکتا اس کی گرمی سے؟ قریب جاتے ہی اس کی تپش سے تجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گرم ہے؟ ہاں، اسی کو ہم کہتے ہیں جب تجھے بغیر بتائے یہ پتا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے، یہ تیرے دماغ کا استعمال کیا، اسی طرح تجھے یہ بھی استعمال کرنا چاہیے مجھے پیدا کرنے والا حقیقت میں ہے کون؟ دماغ کا استعمال۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ہم نے تمہاری جانوں میں، تمہاری ذات میں اپنی نشانی رکھی ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن میں کئی جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی اوقات، نشانیاں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اندھا دھند اندھیری وادی میں چھوڑ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دماغ کا استعمال کرو، نہیں، نشانیاں بہت ساری رکھی گئی۔